اور ہم نوح کے بارے میں پڑھیں گے. خداوند نے نوح سے کہا تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے ساتھ سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا. خداوند کے پڑھے سنان پر خداوند کی برکت ہو. آج ہم خاندان پر غور کریں گے کہ خداوند نے ایک گھر کا جو سربراہ ہے اس کی زندگی میں ایک برکت رکھی ہوئی ہے، اور گھر کے سربراہ ہونے کی نسبت کی ہوتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا پورا خاندان اور ہمارا پورا چیک اینڈ کنٹرول ہو. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اور خدا کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل ہیں صرف اور صرف اپنے خامن کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی وائف کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے. ہماری جو خداوند نے ذمہ داری ایز اے لیڈر خدا نے رکھی ہوئی ہے ہمارے خاندان میں، کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہمارا گھرانہ خداوند کے ساتھ چل رہا ہے نہیں. اب خداوند کے کلام میں لکھے خدا کی نظر میں نوح کیا تھا، اپنے زمانہ میں راست باز دیکھا. اب خدا کا پلان صرف نوح کے لیے نہیں تھا بلکہ خدا کا پلان اس کے پورے گھرانے کے لیے تھا. تو خدا نے نوح کے وسیلہ سے کیا، اس کے پورے خاندان کو محفوظ رکھا. اسی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی زندگی میں، ایوب بھی ایک حلیم شخص تھا. ایوب جب جشن کرتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، تو اس کے بعد پھر وہ خداوند کی ذکر قربانی کے لیے آ جاتا تھا کہ خداوند معاف کر دے، اگر کوئی ایسی بات، کوئی غلطی اس خوشی کے موقع میں ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے. تو خدا نے آپ ایز اے سربراہ ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں خاص برکت رکھی ہے، جو آپ کی زندگی سے آپ کے خاندان میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور آپ کے خاندان تک جاتی ہے. اور اسی طور سے پھر خدا نے اس پورے خاندان کو محفوظ رکھا. آج اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں سب سے پہلے خداوند ہے، اور اس کے بعد خدا کی بادشاہ کو ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے خداوند ہے، پھر میاں بیوی ہے، اور پھر اس کا خاندان ہے. تو یہ خدا کی بادشاہ کی پکچر ہے کہ خدا کا جو منصوبہ ہے وہ خاندان کی نجات کے لیے. خدا نے لکھا ہوا ہے جب وہ کشتی میں بیٹھے اور خداوند نے کہا کہ پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے لے، اور پاک جانور اور جو کچھ ریکوائرڈ، جو کچھ خدا نے انسٹرکشن دی کہ میں اس دنیا کو برباد کر دوں گا طوفان سے، لیکن تو نے ان سب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنی فیملی کو، جو جو خدا نے سکتا. تو اس نے کیا کیا، خدا کے حکموں پر عمل کیا، اور اس نے اسی طور سے کیا. پھر کیا لکھا ہوا آخر میں، تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کیا. پریز دی لارڈ. خداوند خدا ہماری زندگی میں طوفان جو آتے ہیں، جب ہمارا گھرانہ راست باز ہے، نجات یافتہ ہے، تو پھر آپ کو دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طوفانوں خدا خود لکھا ہوا ہے آیت میں، تب خدا نے اس کو باہر سے بند کر دیا. ہاللیلویا. یا خدا نے نوح کو کہا کہ جا اپنے کسی بیٹے کو بھیج، اپنی کسی بیٹی کو بھیج، خداوند نے خود بند کر دیا. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے طوفان آئیں گے. خداوند یسوع مسیح جب زمین پہ تھے تو کیا طوفان ہی آئے تھے. خداوند یسوع مسیح جب کشتی پر بیٹھے تو کیا طوفان ہی، وہ تو خود خدا تھا اور کشتی پہ بیٹھے ہوئے اور طوفان آئے. اس کا مطلب ہے اگر خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا میں ہوتے ہوئے طوفان آ سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان طوفانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جب ایک گھر کے سربراہ کی جو برکت ہے بچوں میں اگر ٹرانسفر ہو رہی ہے، اگر وہ راست باز ہے تو پھر اس کی نسل کیا کہتی برکت پاتی ہے. نسل در نسل وہ جو بلیسنگ ہے آپ کے بچوں پر ٹرانسفر ہوگی، آپ کی بیوی پر، جو کچھ خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا آپ کی زندگی میں. لیکن اگر آپ خود نجات یافتہ نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے بچے بھی اس کا شکار ہوں گے، مشکل کا، پریشانی کا، بیماری کا، تکلیف کا. اس کا کیا وجہ ہے کہ بلیسنگ کا سورس سربراہ ہے خداوند نے، ہیڈ آف دا. اگر خدا یسوع مسیح کلیسیا کا سایہ ہے تو گھر کا سربراہ خدا نے کس کو رکھا ہوا ہے، سربراہ مرد کو، یعنی کہ خداوند نے یہ بخشا ہے. تو ہمیں بینگ اے ہیڈ آف دا فیملی ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری وجہ سے ہمارا گھرانہ بچایا جائے. جس طور سے خدا نے کیا لکھا ہے، نوح کی وجہ سے اس کا پورا گھرانہ کیا رکھا ہے، بچ گیا. تو ہمیں بینگ اے ہیڈ ہمیں اپنے آنسو بہانے، اپنی بیوی کے لیے اگر وہ خدا سے، اپنے بچوں کے لیے ہمیں آنسو بہانے ہیں.
खुदावंद के ज़ोर। तो फिर मुश्किलात के लिए, तूफ़ानों के लिए आपको उठकर कोशिश नहीं करनी, भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुदा खुद दरवाजे को बंद कर देगा और फिर तूफ़ान आपकी उस कश्ती में नहीं आ सके जिस कश्ती पर आप, जिस चट्टान पर आप कायम हो जाएंगे, जिस कश्ती में आप सवार हो जाएंगे तो यीशु मसीह की बादशाही की है। जब उस पर सवार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जलाल होगा, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ गवाही होगी। और फिर हमारी ज़िंदगी पर हमारे चेहरे से यीशु मसीह नजर आएंगे और हम गवाही दे सकेंगे कि खुदा ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे घराने को उस बीमारी से, उस मुश्किल से बचाया। अभी से अपने बच्चों की दुआ करना शुरू कर दें। आज की 10 सालों की दुआएं आपके बच्चों को अगले 20 सालों में जिन जिन चैलेंजेस का सामना है उन मुश्किलात में से वो सर्वाइव रहेंगे, बचे रहेंगे, क्योंकि आपने 8 से 10 साल दुआ की है और अगले 10 सालों में आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, क्योंकि आपने अपनी जवानी का जोर जो है वो खुदावंद के लिए अपने बच्चों की दुआओं में और शिफायत में सर्व किया। आगे आपकी ज़िंदगियाँ, आपके बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चों की मुश्किलात नहीं आएंगे, हमारे बच्चे जो से हैं बहुत सारी चीज़ों में से गुजरेंगे, बहुत सारी मुश्किलात में से, बुरे लोगों में से भी गुजर सकते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि आज हम अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं। आज हम खामोशी से बैठे रहेंगे तो 8 से 10 साल के बाद जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएंगी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आज इसे अपने घरों में एज ए सरबराह होते हुए जो अगर हमें ज़रूर है कि घरों में दोबारा से जो मजबे टूट गए हैं दोबारा से उनको बहाल किया। कैसे बहाल किया जा सकता है? हम ना सिर्फ एक टाइम और प्लेस रखें जहाँ पर आप देखिए इस आधे घंटे में हमने ख़ानदानी तौर पर मिलकर दुआ करनी, और टाइम और प्लेस जब आप खुदा के ज़रिए सेट करेंगे तो खुदा ऑटोमेटिकली उन तूफ़ानों को आपके घरों में वो रुख नहीं करेंगे, वो उनकी सिमतें चेंज हो जाएंगी। वो जो सुनामी आपकी तरफ आना है, इधर उधर सुनामी आता रहेगा, लेकिन खुदा उस डायरेक्शन में जहाँ आपका घर है वहाँ शामिल नहीं, वहाँ एंटर नहीं होने पाएंगे। हमेशा याद रखें, फ्रीडम ऑफ प्रेयर लीड्स यू नो वे। अगर आप समझते हैं कि मैं तो हर वक्त दुआ ही करता रहता हूँ, चलते फिरते मैं अपने ख़ानदान की दुआ करता हूँ, तो इस तरह की दुआओं का आपको कोई फ़ायदा नहीं। खुदा को टाइम की ज़रूरत है। हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं बड़े टाइम पे, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, इसलिए कि कोई हमारा बॉस हमें क्या कहे, हमें कोई बात नहीं कहे। टाइम पर हम अपने आप को उस टाइम में, लेकिन खुदा की खुदा हमारा डिसिप्लिन का खुदा हमारी ज़िंदगी में मूव करता है, लेकिन वो ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी की तरतीब हो। तो आज का कलाम सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ, जो घर के सरबराह हैं, जो खुदावंद ने आपको जहाँ पर रखा है, जो घर खुदावंद ने आपको दिया हुआ है, वो इस चीज़ के अकाउंटेबल है। आज आपने अपनी बीवी को और अपने बच्चों को साथ लेके चलना है, और इस बात का हमेशा याद रखें, ये मत कहें कि मैं ठीक है दुआ करें, मेरे बच्चे भी चर्च चले, चलो आज मैं नहीं जाता, मेरे बच्चे तो जा रहे हैं ना, मेरी बीवी तो जा रही है चर्च, मैं नहीं जाता। अगर आप दुआ में कमज़ोर हैं, आपकी बीवी या आपके बच्चे दुआ में ज़्यादा हैं, तो ये आपके घर की जो सी है वो एक कामयाबी की लामा नहीं है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी बहुत। शोहर को और जो मर्द है, जो खुदा ने जिसको बरकत दिया घर की, उसको दुआ में मजबूत होना है, कलाम में सबसे ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि खुदा ने उसकी ज़िंदगी में बरकत रखी हुई है। इस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा इब्राहिम के किसी बेटे या बेटी की बात नहीं कर रहा, खुदावंद कह रहा है कि मेरा बंदा रोए ज़मीन पर रास्तबाज शख्स है, एक शख्स की बात कर रहा है, और खुदावंद एक शख्स के वसीला से उसके पूरे घराने में निजात का काम करे, और हर एक मुश्किल से कायम ज़िंदगी में फैसला करें इस बात का, और दुआ करें खुदावंद के ज़रूर कि खुदा जिस घर में, जिस छत के नीचे मुझे तूने रखा हुआ है, मैं उसको तेरे ताबे करता हूँ, और जिस तौर से खुदावंद तूने नूह के पूरे ख़ानदान को उस तूफ़ान में से बचा लिया और अपनी पनाह में ले लिया, उसी तौर से खुदा मैं अपने घराने को तेरे ताबे करता हूँ, ताकि मेरा घराना भी उस कश्ती में सवार हो जाए
جہاں کوئی مشکل پریشانی یا طوفان انٹر نہیں ہو سکتا. اور وہ کشتی کون بناتا ہے؟ وہ خداوند خود بناتا ہے, اور خداوند خود رہنمائی کرتا ہے کہ اس طور سے بناؤ. جہاں خداوند روح القدس آپ کو بتائے گا کہ کس طور سے آپ نے گھر کو بنانا. جس طور سے کیا کیا نوح نے کشتی بنائی, کس کی رہنمائی میں؟ اپنی مرضی سے, خدا کی خدا کی رہنمائی سے. تو خدا بناتا ہے کہ آپ نے اپنا گھر کیسے بنانا, اپنے بچوں کی زندگی میں کیسے آنسو بہانے ہیں, کیسے بیج بونا خدا کی بادشاہ کے لیے, شکر گزاری کا بیج. کیا خدا کی کیا کمٹمنٹ ہے خدا کے لیے آپ کی, آپ خدا کی بادشاہ میں کتنا بیج بو رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے کتنے آنسو رکھتے ہیں, کتنی جان پہچانی آپ کو اپنے گھرانے کے لیے. اور خداوند آپ کو اس کلام سے برکت بخشے, اور خدا آج اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ خداوند نے مجھے جہاں پر رکھا ہوا ہے, خداوند نے نہ صرف مجھے بلکہ پورے خاندان کی نجات کے لیے خداوند نے مجھے رکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. تو آپ مبارک لوگ ہیں کہ خدا نے آپ کو بینگ اے ہیڈ برکت دی ہے. یو آر دا سورس آف بلیسنگ, دا سورس آف بلیسنگ, اور سورس آف کرس بھی ہو سکتے ہیں, لعنت کا باعث بھی ہو سکتے ہیں اور برکت کا باعث. تو آج اپنے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے, کیا میں اپنے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہوں یا میں اپنے گھرانے کے لیے لعنت کا باعث ہوں. تو برکت بننا ہے ہمیں, جس طور سے برکت ابراہیم کی برکت ٹرانسفر ہوتی گئی نسل در نسل, اسی طور سے آج آپ کی دعائیں اور ٹرانسفر ہوں دوسروں پر. جس طور سے لکھا ہوا ہے جب پترس کہاں گیا تھا کورنیلیس کے گھر, تو کیا پترس نے کہا کہ تیری دعائیں اور تیری قرات یادگاری کے ضرور پہنچی ہیں خداوند کے ضرور. تو خدا نے کیا کیا, کورنیلیس کے پورے خاندان کو نجات بخشی. کورنیلیس خدا کی بادشاہی بہت دیتا تھا لیکن اس کی زندگی میں نجات نہیں تھی, لیکن پترس کے وسیلہ سے خدا نے اس کے پورے گھرانے کو نجات بخشی. ہاللیلویا. تو یہ ایک وائٹل رول ہے. تو لیٹ اس پرے, اور دس از ویری مینڈیٹری دیٹ وی ایز اے ہیڈ آف اے فیملی, ہماری لائف جو سی ہے خدا کی بلیسنگ سے